بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین اور سامعین، ہم نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور دوسری ویڈیو آج کر رہے ہیں جس میں ہم قاعدے کی تختی نمبر 2 پڑھیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا بتلایا تھا، قاعدہ ایک بنیاد ہے اور بیس ہے۔ اگر بیس مضبوط ہو تو آدمی بہترین طریقے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے پر قادر ہو جائے گا، اور اس کو یہ گویا کہ ایک صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک پڑھ سکے گا۔ دوسری تختی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، یعنی دوسری تختی ان حروف کے بارے میں ہے جو کہ مرکب ہیں، ملے جلے ہوئے ہیں، جن کو جوڑ جوڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ مرکب کا معنی ہوتا ہے کہ 2 حرفوں کا آپس میں مل جانا، 3 حرفوں کا آپس میں مل جانا، اس کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ مرکب کی جمع مرکبات ہے۔ اس تختی کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ جب ملا ہوا ہو تو کیسے اس کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے تاکہ جو ہے وہ شیطان سے پناہ مانگی جائے اور اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جائے۔ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف لام الف لام الف۔ ایک بات یاد رہے کہ یہ دونوں لائنیں ہیں، دونوں سیدھے الف ہیں۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لام ہے اور یہ الف ہے؟ تو میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ الف ہمیشہ جب کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو آخر میں آتا ہے۔ اگر الف یہ شروع میں آئے گا تو یہ حمزہ ہوگا، درمیان میں آئے گا تو یہ حمزہ ہوگا۔ الف ہمیشہ دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس وقت یہ اینڈ میں ہوتا ہے، اس کو الف کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوگا۔ لام الف لام الف، با الف لام الف لام۔ دوبارہ ایک مرتبہ اس کو رپیٹ کر لیجئے: الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام۔ آگے دیکھیے: لام الف لام ح لام ح۔ اور یہ قاعدے والوں نے بہت اچھا یہ کیا ہے کہ انہوں نے الگ الگ سے لکھ بھی دی ہے۔ نیچے یہ معمولی سا چھوٹا یہ لکھا ہوا ہے لام ح لام ح۔ لام الف با لام با با لام با با لام با۔ کاف 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 با کاف با کاف با کاف با۔ کاف الف کاف الف کاف الف۔ با کاف تا با کاف تا تا کاف ثا تا کاف ثا۔ اس کو دوبارہ ایک مرتبہ رپیٹ کر لیں: الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ح لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا۔ یہ اب وہی دوبارہ مفردات لے آئے ہیں بیچ میں تاکہ یہ پڑھنے والے وہ کنفیوز نہ ہوں، تاکہ ان کو سمجھ جو ہے اچھے طریقے سے آ جائے، ان کو ہاؤ ناؤ ہو جائے۔ اس لیے اب درمیان میں پھر یہ مفردات لے آئیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ با تا ثا نون یا۔
پھر آگے مرکبات آ گئے، یعنی دو یا دو سے زائد ملے جلے حرف جن کو ملا کر لکھا جائے. با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین. تو آپ اس میں ذرا یہ مخارج کی رعایت کریں گے، یعنی آپ حرفوں کو کوشش کریں گے کہ ان کا جو مخرج ہے، جو منہ سے نکلنے کی جگہ ہے، وہیں سے وہ نکلیں تاکہ یہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں. نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، با سین، یا سین. سین میں سیٹی اکثر نہیں نکالتے، تو اس کا خیال کرنا ہے کہ سین کی سیٹی واضح ہونی چاہیے. یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین. آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ سین یعنی 5 مرتبہ لے آئے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کر لیں، اچھے طریقے سے آپ اس کو ریوائز کر لیں تاکہ یہ آپ کی سین کی سیٹی یہیں ٹھیک ہو جائے. پھر جہاں کہیں قرآن پاک میں آئے گا، بلکہ جیسے بسم اللہ کے با کے بعد ہی آ گئی سین، بسم اللہ کے شروع میں سین ہے، تو وہاں آپ کی یہ ٹھیک ہو سکے، اس لیے بار بار اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے. با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، تا حا، نون خا، نون خا. ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ قاعدے والوں نے آسانی کے لیے یہ ایسا بھی کیا ہے کہ کلر کر دیا، یعنی جو موٹے حروف ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں ان کو جو ہے نا انہوں نے رنگین کر دیا، اور ان کو کلر وہ سبز دے دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پہچان ہو جائے. نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا. آگے یہاں سے اب ایسے حروف شروع ہو رہے ہیں جو 2 سے بھی زائد ہیں ملے جلے، یعنی 2 سے زائد 3 حرفوں کو ملا کر لکھا گیا ہے پڑھنے والے کو تاکہ اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے. تو پڑھیے میرے ساتھ. نون با لام، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون. تو آپ دیکھیے اس پورے صفحے میں جتنے بھی حروف آئے ہیں، یہ غور سے سنیے، جتنے بھی حروف آئے ہیں سب کے سب باریک ہیں، ان سب کو باریک پڑھا جائے گا. البتہ صرف ایک حرف ایسا ہے جو خا، وہ موٹی، باقی سارے ہی باریک ہیں. اور یہ بات واضح رہے کہ تجوید نام ہے موٹے باریک کو ٹھیک کر لینا اور دیگر حرفوں کو مخارج سے صفات کے ساتھ نکالنا. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ تجوید آدھی ٹھیک ہو جائے گی کہ جب ہماری یہ حروف موٹے اور باریک ٹھیک ہو جائیں. پر حرف جو جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ، اور جن کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے وہ، یہ حروف دونوں ٹھیک ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آدھی تجوید ٹھیک ہوگی. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیسن ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.